الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے مختلف شریعتوں میں شرک کی مختلف سزا، حصہ 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک وآلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 21 جمادی الاخر 1444 ہجری اور 14 جنوری 2023 عیسوی ہے۔ جرم اور سزا کے حوالے سے جو سابقہ پیغامات آپ نے سن لیے، الحمدللہ اب آج کے اس پروگرام میں اسی جرم و سزا کے عنوان پر مزید بات کرتے ہیں۔ آج کا عنوان کے مطابق اور جرم و سزا کے حوالے سے اس نقطے سے آغاز بنتا ہے کہ جی عام ہمارے اس معاشرے میں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، مسلمان معاشرہ ہے، عمومی طور پہ لوگ قرآن کو، حدیث کو مانتے ہیں اور اس شریعت محمدی کے پابند ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس شریعت محمدی کے مطابق اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یا کوئی ایک شخص دوسرے شخص کو ناحق قتل کرے، جیسے کہ دیکھنے میں آتا ہے جائیداد کے جھگڑے میں ایک نے دوسرے کو قتل کیا تو قاتل بھی اللہ کو ماننے والا تھا، قاتل بھی حضور کا کلمہ پڑھنے والا تھا، مقتول بھی اللہ کو ماننے والا تھا، مقتول بھی حضور کا کلمہ پڑھنے والا تھا، جھگڑا ہوا جائیداد پہ یا کسی لین دین پر تو ایک شخص نے دوسرے کو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا۔ تو اب ایسی صورت میں قاتل کی سزا، وہ سارے یعنی لوازمات قانونی کارروائیاں پوری کرنے کے بعد جو اس کو سزا دی جائے گی وہ موت کی سزا دی جائے گی، خواہ وہ پھانسی کی صورت میں ہو، خواہ وہ گولی مار کر ہلاک کیا جائے یا کسی بھی طرح سے اس کو ہلاک کیا جائے، تو قاتل کی سزا موت ہونا، ٹھیک ہے، جان کا بدلہ جان ہونا، یہ شریعت محمدی میں بھی ہے۔ اور سیم بالکل یہی قانون شریعت موسوی میں بھی تھا، یعنی بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی قانون لاگو تھا کہ جان کا بدلہ جان۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بات اہم ہے، غور طلب ہے کہ اگر قاتل کی سزا موت ہے تو کیا موت کی سزا ہونے کی وجہ سے یہ مان لیا جائے کہ قتل کرنا سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے؟ کیونکہ ان شرک لظلم عظیم کے حوالے سے یہ پروگرام چل رہے ہیں، فقتلوا المشرکین کے حوالے سے یہ پروگرام چل رہے ہیں۔ تو جو نجدیوں نے ان دو آیتوں کو پکڑا کہ ان شرک لظلم عظیم اور پھر فقتلوا المشرکین کہ مشرک کو قتل کرو، تو اب اگر فقتلوا المشرکین میں مشرک کا قتل اور ایک عام معاشرے میں ایک قاتل کو موت کی سزا یعنی قاتل کو قتل کر دیا جائے، تو کیا اس سزا کے برابر ہونے کی وجہ سے یہ مان لیا جائے کہ قتل کا جرم شرک کے جرم کے برابر ہے؟ حالانکہ قتل کیا ہے کہ قاتل بھی مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، قرآن، روزہ، نماز سب باتوں پہ اس کا ایمان تھا، جنت دوزخ کو وہ ماننے والا تھا، ہر چیز پہ اس کا ایمان تھا، لیکن غلطی اور گناہ اس نے یہ کیا، جرم یہ کیا کہ ایک دوسرے شخص کو قتل کر دیا۔ تو اب ایک جان کو قتل کرنا، اب اس میں اس نے شرک تو نہیں کیا نا، اس نے اس مقتول کو یا کسی بھی دوسرے کو اللہ کا شریک تو نہیں ٹھہرایا، تو اس کو بھی قتل کر دیا گیا، قاتل کو قتل کرنا اس کی سزا، اور فقتلوا المشرکین مشرک کو قتل کرنے کا جو حکم ہے۔ اب دونوں کی سزا اگر برابر ہے تو پھر کیا یہ مان لیا جائے کہ مشرک اور قتل، شرک اور قتل، کیا یہ دونوں برابر جرم ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جرم اور سزا کی حقیقتوں پہ غور ضروری ہے قرآن اور حدیث کے مطابق، اور قتل کو ہم شرک کے برابر جرم شمار نہیں کر سکتے۔ قتل ایک الگ گناہ ہے، شرک ایک الگ گناہ ہے، لیکن دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اگر لفظی ترجموں کو ہی پکڑ لیا جائے تو پھر عقائد و نظریات قائم کرنا
بڑا عجب معاملہ ہو جائے گا۔ اسی پروگرام کے اگلے حصے میں اس کی مزید انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ اور یہ کہ شرک اور عبادت یہ اللہ کے حقوق کے معاملات ہیں، یہ حقوق اللہ کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ قتل جو ہے وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ تو اب کیا حقوق اللہ اور حقوق العباد برابر ہیں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ پھر ایک اور اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ کیا عام مسلمانوں کے لیے اور انبیاء و صالحین کے لیے جرم و سزا کی کیفیات برابر ہوتی ہیں؟ یہ بھی برابر نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں، میرے بچوں، یہ یاد رکھو کہ قرآن پاک سے یہ ثابت ہے، حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے سامنے ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، اور وہ بچہ وہ تھا کہ جس نے ابھی جرم نہیں کیا، جرم ابھی سرزد نہیں ہوا، گناہ ابھی کیا ہی نہیں اس نے، اور خضر علیہ السلام نے اس بچے کو جرم کے سرزد ہونے سے پہلے قتل کر دیا۔ تو یہ شریعت موسوی کا زمانہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام خود اس قتل کے گواہ ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں کہیں پہ بھی خضر علیہ السلام کی سزا کا کوئی ذکر نہیں ہے، حالانکہ بچے کا قتل حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جرم اور سزا کی حقیقتیں ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق دھیان سے دوبارہ دیکھنی ہے۔ علومیناتی اداروں نے جو ہمیں دکھایا ہے، جو سنایا ہے، جو پڑھایا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور ان فتنوں میں کیا ساری ان کی باتیں جھوٹی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کی بہت سی باتیں سچ ہیں، لیکن ان کا ادھورا سچ بھی فتنہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پہلے بھی یہ مثال بتائی گئی کہ جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ بھئی تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس نے 3 باتیں کہی تھیں۔ قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے مٹی سے بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کی باتوں پہ اگر غور کیا جائے تو دونوں باتیں اس کی سچ تھیں، کہ اس نے کہا خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے مٹی سے بنایا۔ تو باتیں دونوں سچ تھیں، لیکن 2 باتیں سچی کرنے کے باوجود اس پر لعنت پڑی اور اسے رجیم قرار دیا گیا۔ اب جب رجیم قرار دیا گیا تو اس کے حوالے سے احادیث کی بھی کثیر تعداد موجود ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے عرض ہے کہ 15ویں سورۃ الحجر قرآن پاک میں اس کی آیت نمبر 34 میں اس سجدہ آدم کے حوالے سے جب ابلیس کو شیطان اور لعنتی قرار دیا گیا تو 34 نمبر آیت میں فرمایا گیا قال فاخرج منہا فانک رجیم۔ اب جو رجیم ہے یہ رجم سے ہے، پتھر مارے جانے سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سیم یہی الفاظ، بالکل یہی آیت سورہ صاد جو کہ 38ویں سورت ہے اس کی 77 نمبر آیت میں بھی اسی واقعے کو بیان کیا گیا، اور شیطان کی سزاؤں میں سے مختلف باتوں کا جو بیان ہے ایک حصہ یہ بھی ہے قال فاخرج منہا فانک رجیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاخرج، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، چلا جا، اور تو رجیم ہے۔ اب جو رجیم ہے یہ لفظ رجم سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ رجیم کا مطلب مردود ہے کہ رد کر دیا گیا، بارگاہ سے نکال دیا گیا، اور رجیم رجم سے بھی ہے۔ رجم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتھر مارنا، سزا دینا۔ اب جیسے شریعت محمدی میں زنا اگر ثابت ہو گیا اور وہ ساری قانونی کارروائیاں، سارے لوازمات پورے ہو گئے تو سزا کیا ملے گی؟ رجم، یعنی کہ پتھر مارے جائیں گے، اور اس قدر مارے جائیں گے کہ زانی مرد و عورت کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر زنا کی سزا شریعت محمدی میں پتھر مارنا ہے، رجم ہے، تو پھر جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا تو 2 باتیں ہیں
کیا اس شیطان کا سجدے سے انکار کرنا وہ شرک تھا؟ حالانکہ اس نے تو غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ شرک نہیں تھا۔ تو جب شیطان نے شرک نہیں کیا اور مشرک نہ ہونے کے باوجود اس کو رجیم قرار دیا گیا، اور پھر یہ بھی ساتھ ہی ان آیات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کہ تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ اب جب اس کا گناہ شرک نہیں ہے تو پھر قیامت تک اس پہ لعنت کیوں ڈالی گئی، اس کو رجیم کیوں قرار دیا گیا؟ اب دوسری طرف دیکھیں کہ شریعت محمدی میں زنا کرنے والے مرد و عورت کی سزا رجم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح حج کے موقع پہ جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں وادی مینا میں، جو کہ مکہ ہی کے پاس ہے، خانہ کعبہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ مینا کی وادی ہے، وہاں پہ جمرات کا حصہ ہے جہاں پہ 3 وہ شیطان کے وہ بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ پتھر کے نشانات، جہاں پہ کہ حاجی جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کے وہ کنکریاں اس کو مارتے ہیں، اسے بھی جمرات میں یعنی رجم کیا جاتا ہے شیطان کو، اسے وہ پتھر پڑنے کی سزا ملتی ہے۔ اب وہاں پہ جو رجم کیا جا رہا ہے وہ واقعہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے ہے۔ تو ہوا کیا کہ جب خواب آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس قربانی کو روکنا چاہا۔ اب کیا عجب بات ہے کہ جب سجدہ آدم کے اس موقع پر شیطان نے اولاد آدم سے بدلہ لینے کا ذکر کیا تھا اور اسی وقت فرشتوں نے قتل و غارت گری کا بھی ذکر کیا تھا، تو کیا عجب بات ہے کہ سجدہ آدم میں اور اس واقعے میں فساد اور خون ریزیوں کا ذکر ہے کہ زمین پہ خون ریزیاں ہوں گی، اور یہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھیرنا چاہتے ہیں، ایک نبی کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو حالانکہ یہ تو شیطان کا پسندیدہ فعل ہونا چاہیے تھا، یہ تو شیطان کو بڑا محبوب اور مرغوب ہونا چاہیے تھا کہ بھئی ایک نبی دوسرے نبی کو معاذ اللہ ذبح کر دے، اس پہ تو شیطان کو بڑا خوش ہونا چاہیے تھا۔ شیطان نے اس قربانی کو روکا کیوں، اس کو رکوایا کیوں؟ اچھا چلیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ بڑا ہی ایک دلچسپ موضوع ہے، یہ ایک اس پہ الگ پروگرام کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جب اس نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو رکوایا تو کیا اس کا وہ رکوانا شرک تھا؟ وہ بھی شرک نہیں تھا۔ یعنی سجدہ آدم سے انکار وہ بھی شرک نہیں ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو رکوانا یہ بھی شرک نہیں ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کو پتھر پڑے، رجم کیا جاتا ہے۔ مینا میں جمرات کے موقع پر اسے آج بھی ہر سال حج پہ رجم کیا جاتا ہے۔ تو جب شیطان رجیم ہے تو اب آپ پھر اس حقیقت پہ غور کریں کہ اگر نجدیوں نے معاذ اللہ صرف لفظی ترجموں پر عقائد و نظریات قائم کرنے ہیں، تو پھر آج کے اس پروگرام کی آپ مثال یہ بھی سنیں کہ جی اللہ تعالیٰ کو اگر شرک ہر لحاظ سے ناپسند ہے تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ تمام شریعتوں میں یا آخری شریعت میں کاروباری شراکت داری کو، شرکت کو منع کر دیتا اور فرما دیتا کہ اے بندے، میں نے تجھے جتنا مال دیا ہے اسی پہ صبر کر، اسی پہ گزارا کر، خود محنت کر، کما، میں تجھے دوں گا، اور اس کے ساتھ تو نے کاروباری شراکت نہیں کرنی، اس کو میں خود دوں گا۔ تو اللہ اس کو بھی خود دینے والا، اللہ اس کو بھی خود دینے والا، لیکن دنیا میں ان کی شراکت کو پھر جائز کیوں قرار دیا گیا؟ دنیا میں ان کی کاروباری شراکت کو حلال کیوں قرار دیا گیا؟ اگر اللہ ان دونوں کو عطا فرمانے والا ہے اور شرک اللہ کو ہر لحاظ سے ناپسند ہے، تو پھر یہ کاروباری شراکت اور یہ مداربہ وغیرہ کے جو قوانین ہیں پھر یہ بھی نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ شرک اللہ کو ہر لحاظ سے ناپسند ہے۔ ایک اور مثال کہ اگر لفظی ترجموں پر ہی عقائد و نظریات قائم کرنے ہیں تو پھر یہ یاد رہے
کہ قوم لوط کو بھی پتھر مارے گئے تھے. ٹھیک ہے، قرآن پاک کی صورتوں میں یہ بیان ہے، یہ ذکر ہے کہ جب قوم لوط نے مرد کے ساتھ بدفعلی کی، شہوت کے معاملات کیے، تو ان کو نشان زدہ پتھر مارے گئے. وہ پتھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان زدہ تھے، تو وہ پتھر اس قوم پر برسائے گئے. یعنی جب کوئی قوم، یعنی قوم لوط، انہوں نے جب مرد نے شہوت کا معاملہ کیا تو اس قوم کو بھی پتھر مارے گئے. شریعت محمدی میں زنا کی سزا رجم، پتھر مارے جانا. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو رکوانے پر شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار پر شیطان کو رجیم قرار دیا گیا. تو اب کیا اس رجم اور رجیم کے تصور میں ان سب گناہوں کو برابر شمار کیا جائے گا؟ اور کیا یہ مانا جائے گا کہ یہ سب سے بڑے گناہ تھے؟ اگر سب سے بڑے گناہ کا تصور ایسے ہی لفظی ترجموں پر نجدی مذہب کا خاصہ ہے، تو پھر ایک اور اہم مثال آپ سنیے. 81 نمبر سورۃ التکویر، اور اس کی آیات 24 اور 25 بڑی دلچسپ ہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے اور شرک کے متعلق نجدی عقیدے کا رد بھی ہے. آپ سنیے ذرا. 24 نمبر آیت میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ہوا علی الغیب بدنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں بتانے میں بخل نہیں کرتے، فراخ دل ہیں، خوب بتاتے ہیں. قرآن پاک میں جو وحی کے ذریعے غیب بتایا گیا وہ بھی بتاتے ہیں، اور حدیث پاک کے مطابق کثیر باتیں مزید بتاتے ہیں. یعنی یہ نبی غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہے. اور پھر اسی پیرائے میں اگلی آیت میں یہ کہا گیا، سورۃ التکویر آیت نمبر 25، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَیطَانِ الرَّجِیمِ، اور یہ قول یعنی قرآن، اور یہ قول وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَیطَانِ الرَّجِیمِ، اور یہ قول شیطان رجیم کا نہیں. اب پچھلی آیت میں کیا ذکر ہے؟ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَیْبِ بِدَنِین، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. اگلی آیت میں فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَیطَانِ الرَّجِیمِ. تو پھر اگر لفظی ترجموں پہ دین کو کھڑا کرنا ہے، اگر لفظی ترجموں پر نجدی مذہب قائم ہے، تو پھر سورۃ التکویر کی آیات 24 اور 25 میں سے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو نبی کے علم غیب پر اعتراض کرے اسے شیطان الرجیم قرار دیا جائے گا، اسے شیطان بھی مانا جائے گا اور اسے رجم بھی کیا جائے گا، اسے پتھر مارنے کی سزا دی جائے گی. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَیطَانِ الرَّجِیمِ. امید ہے آپ کو ان مثالوں سے ان حقائق کی سمجھ ضرور آ رہی ہوگی کہ مختلف شریعتوں میں جرم و سزا کی کیفیات، معاملات مختلف ہیں، اور یہ لازم نہیں ہے کہ ہر پچھلی شریعت کے ہر معاملے کو شریعت محمدی پہ زبردستی دھونس کر لاد دیا جائے. ٹھیک ہے، جیسا کہ شرک کے فتووں میں مسلمانوں کو قتل کیا انہوں نے، تو وہ ان کا غلط فعل تھا، غلط کام تھا، غلط فتویٰ تھا، قرآن پاک کی غلط تشریح تھی، غلط تعویل تھی. اتنی سارے پروگراموں میں اتنی ساری مثالوں سے، اور آج کے بھی اس پروگرام میں بیان کردہ مثالوں سے آپ کو یہ جان جانا چاہیے کہ 100 سال امت کو کس وسوسے میں مبتلا کیا گیا، حقائق کو کس طرح چھپایا گیا، اور ان اداروں نے کس طرح امت کو دھوکہ دیا. اس دھوکے کو، اس دھند کو ختم کرنا، صاف کرنا، یہ اس حقیر جیسے بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا یعنی ایسا علم جو اللہ کے فضل سے ملا وہ اگلی نسل کو ضرور منتقل کر کے جائیں، تاکہ اگلی نسل قرآن و حدیث کو اس زاویے سے پڑھیں کہ جو زاویہ نجدیت کا زاویہ نہ ہو، جو زاویہ صہیونیت کا زاویہ نہ ہو، جو زاویہ شیطان رجیم کا زاویہ نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَیْبِ بِدَنِین،
وما ہوا بقول شیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔